السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر سے ایک سوال ہوا کہ مرزا جونیئر جی، تو نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات کہی تھی، اور کیا واقعی تو نے وہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ پہلے وہ سوال و جواب سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ جیسے ہم نے بھی ویڈیو بنائی ہے، پھر یہ جو آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی تھی، کیا بات کی میں نے؟ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز۔ نہ اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد، آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی، میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا۔ جھوٹ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں جی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، مرزا جونیئر چٹا صاف انکار کر رہا ہے کہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونک کا لفظ نہیں بولا، واقعی نہیں بولا۔ سنیے اگلی بات۔ ایمنی جی پڑیا ہے، امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے دونوں کی بات سن لی۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی، جبکہ دوسرا بالکل وہی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو میں سے ایک جھوٹا ہے۔ جھوٹے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تیسرے کی بات سنیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے، تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ جی عزیزان گرامی، تیسرے نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ اب آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو لعنت بھیجی ہے تیسرے نے، پہلے دو میں سے کس پر یہ لعنت پڑی ہے اور اس لعنت کا حقدار کون ہے؟ اب ظاہر ہے پہلے دو میں سے ایک تو جھوٹا ہے ہی نا، اور جھوٹے پر جو لعنت پڑی ہے وہ کس پر پڑی ہے؟ آپ نے بس یہ بتانا ہے کہ پہلے پر یا دوسرے پر۔ زیادہ کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کی ضرورت نہیں ہے، باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ لعنت پہلے پر پڑی ہے یا دوسرے پر، اور بس۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔